اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت کا ذکر کرتے ہوئے غزوہ سویق کو بیان کر لینے کے بعد اور غزوہ بنی قینقاع کے جو دوسری ہجری کے آخر میں ایک مشہور واقعہ سیرت میں ملتا ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح والا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ قصے تو بہت سارے ہیں سیرت میں، لیکن سیرت میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں امت کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ تو اب ساری تفصیل اور ساری سیرت تو ذکر نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ چیزیں جن میں امت کے لیے کچھ اسباق ہیں، امت کے لیے سیکھنے کی کچھ چیزیں ہیں، ان کو اگر منبر سے بیان کیا جائے تو اس میں بہت سا فائدہ ہے۔ اس لیے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے شادی کے قصے کو ذرا تفصیل میں نے شروع کیا تھا، باقی سیرت انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے زرہ منگوا کے وہ بکوائی کہ یہ جا کے بازار میں بیچو اور جو قیمت لگے اس سے پیسوں کا انتظام کر لو، اور وہ زرہ تقریباً 480 یا 82 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے خریدی تھی، اور بعد میں زرہ بھی حضرت علی کو واپس کر دی، اپنی طرف سے ہدیہ کر دی۔ جب یہ پیسوں کا بندوبست ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ تو لوگوں کو مسجد میں جمع کیا گیا۔ اس وقت مسجد نبوی کا حال ایسا بڑا حال تو نہیں تھا، لیکن کافی بڑا حال تھا۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد خود منبر پہ بیٹھے، حضرت علی کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا لوگوں، میرے پاس جبریل آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح 500 درہم، بعض روایات میں 500 درہم ملتا ہے، بعض روایات میں 400 درہم بھی ملتا ہے، 500 درہم مہر کے عوض تیرے سے کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے قبول ہے، اور یہ کہتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں یہ آیت تلاوت کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے اب اس کی توفیق دے کہ جو تو نے میرے پہ اتنی بڑی نعمت کر دی ہے اور میرے ماں باپ پہ تو نے نعمت کر دی ہے کہ میں اب اس کا شکر کر سکوں، اس کی قدردانی کر سکوں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسی زندگی گزاروں جس پہ تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی نیکی کو چلا دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ آیت، یہ قرآن میں یہ آیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سجدے میں آیت تلاوت کی تو آپ نے منبر میں بیٹھے بیٹھے کہا آمین، اور پھر شہد کا پانی شربت بنوا کے وہ پوری مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو وہ پانی آپ نے پلایا، بڑے اہتمام سے آپ نے حضرت علی کا نکاح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نکاح کے بعد رخصتی ہوئی، روایات مختلف ہیں، 3-4 روایتیں، بعض روایتوں میں ملتا 6 مہینے بعد، بعض میں ملتا 1 مہینے بعد، بعض میں ملتا 1 سال بعد، ایک روایت فوراً بھی ہے، فوراً نکاح کے بعد رخصتی ہوگی، لیکن جو صحیح روایات سے اگر ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ ٹھہر کے رخصتی ہوئی، وہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 1 سال بھی ہو سکتے ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے بات کو چلایا کہ علی اب شادی ہو جانی چاہیے، انہوں نے کہا بالکل ہو جانی چاہیے۔ تو یہ دونوں بھائی مل کے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، سلمان فارسی کے پاس، اور ان سے آگے کہا کہ رخصتی کی کو بات چلاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ آپ سے نہیں بات کی، ام سلمہ کے ذریعے آپ سے بات کروائی۔ حضرت ام سلمہ کو کہا کہ آپ بات کریں علی کی اب شادی ہو جانی چاہیے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے یہ بات کی کہ حضرت علی اب رخصتی چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا بالکل
آئے اور لے جائے، رخصتی کے لیے ہاں کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عقیل کے ساتھ ایک اونٹنی پہ آئے آپ کے گھر کے پاس، اور آپ نے ام اسما بنت عمیس اور ام ایمن رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابیاں ہیں۔ حضرت ام ایمن تو آپ کی باندھی بھی رہی ہیں کافی، اور جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید ہیں ان کی بیگم ہے، اور اسما بنت عمیس ویسے ایک بڑی خاتون ہے اور بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ یہ دونوں حضرت علی کے مکان پہ گئی، وہاں جہاں وہ جو مانگے ہوئے کسی گھر میں رہتے تھے، اس مکان پہ گئیں اور جا کے اس کا فرش وغیرہ ٹھیک کیا، سرخ مٹی ڈال کے اس کو، پنجابی میں کہتے ہیں پدرا کرنا، تو اس فرش کو تھوڑا برابر سرابر کیا، جو دیواریں تھیں ان پہ کچھ پوچا پاچی کی اور اس کو ذرا ٹھیک کیا، رہنے کے قابل بنا۔ پہلے تو حضرت علی اکیلے رہتے تھے اس گھر میں، اس کو ذرا ٹھیک کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن، یہ ساری ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین، آپ نے ان سے فرمایا تمہیں پتہ ہے مجھے فاطمہ سے بڑا پیار ہے، اس کو دلہن بناؤ، رخصت کرنے سے پہلے اس کو دلہن بناؤ۔ تو پھر حضرت فاطمہ کو ان گھر کی خواتین نے تیار کیا۔ یہ تیار کرنا بھی سنت ہے۔ ایک تو مصیبت اب یہ پارلروں کی آ گئی ہے، تباہی پھیر دیے، چھوٹا موٹا تیار کر کے شادی کے موقع پہ ہلکا اظہار کرنا یہ سنت ہے، لیکن اس پہ اب فضول خرچیاں اور اس پہ جو واہی تباہی اب شروع ہو گئی، خرافات بن گئی، یہ بالکل سنت نہیں ہے اور اس کی بالکل اجازت نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو تیار کروایا اور حضرت علی سے فرمایا جو وہ تو نے زرہ بیچی تھی اس کے جو پیسے ہیں اس کا کچھ سامان خرید لو۔ تو حضرت علی نے 320 درہم، وہ ٹوٹل 480 تھے، 320 درہم کی خوشبو خریدی، اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ خوشبو لگانا سنت ہے نا، اور یہ واحد ایسی سنت ہے جس پہ جتنے مرضی پیسے لگا دو وہ فضول خرچی میں نہیں آتے۔ تو 480 ٹوٹل سرمایہ تھا، اس میں سے 320 کی مشک خرید لی۔ آپ نے فرمایا اس کی خوشبو خرید، آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ نے حضرت علی سے کہہ کے خوشبو کا انتظام کرنا۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے اگر مجھے کچھ پسند ہے تو وہ 3 چیزیں، النساء والطیب والطعام، عورتیں، خوشبو اور کھانا۔ اس دنیا میں سے اگر مجھے کچھ پسند ہے تو یہ 3 چیزیں۔ عورت بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ نے اس کو دلی طور پہ، جذبات، احساسات کے طور پہ بہت اچھا بنا ہے، اس لیے آپ فرماتے تھے اگر مجھے دنیا میں سے کچھ پسند ہے تو عورتیں پسند ہیں۔ ماں کی شکل میں عورت کتنی خوبصورت ہے، بہن کی شکل میں عورت کتنی خوبصورت ہے، بیٹی کی شکل میں عورت کتنی خوبصورت ہے، بیوی کی شکل میں عورت کتنی اچھی ہے، ماں کے روپ میں وہ آپ کا خیال رکھتی ہے، بہن کے روپ میں آپ کا خیال رکھتی ہے، بیٹی کے روپ میں آپ کا خیال رکھتی ہے، بیگم کے روپ میں آپ کا خیال رکھتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا خوشبو پسند ہے، اور یہ واحد ایسی سنت ہے جتنے پیسے لگا دو فضول خرچی میں نہیں آئے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا مجھے کھانا پسند ہے۔ آپ نے بڑے اچھے اچھے کھانے بھی کھائے، فاقوں پہ بھی دن گزارے ہیں، روزے سے بھی وقت گزارا ہے، لیکن بڑی اچھی اچھی کھانے بھی کھائیں۔ آپ کو اچھے کھانے پسند تھے۔ بکرا ذبح ہوتا تھا اور اس کو اس زمانے میں بھون کے بناتے تھے، تو پوری اگلی جو پوری دستی ہوتی ہے اگلے بازو کی، وہ آپ پوری بھنی ہوئی اٹھا لیتے تھے اور اس کو یوں کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے۔ اچھا کھانا پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے اس کی خوشبو منگوائی اور باقی جو پیسے تھے اس کا سامان منگوایا۔ سامان کیا تھا؟ ایک لحاف تھا، ایک گدا تھا، اس گدے میں روئی نہیں تھی، کھجور کی چھلکوں کی جو چھال ہوتی ہے، کھجور کی ٹہنیاں خشک ہوئی وہ بھری ہوئی تھی، وہ اس کے اندر بھر کے اس کا گدا تیار کیا ہوا تھا۔ اور ایک مشکیزہ منگوایا، 2 چکیاں منگوائیں جو
دانے پیسنے کے لیے ہوتی، اور ایک گھڑا منگوایا، بعض روایت میں ملتا 2 گھڑے منگوائے۔ یہ ٹوٹل امام الانبیاء سردار کائنات کی بیٹی کا جہیز تھا۔ ہو کہ بہت سارا سامان دیا ہو، بہت ساری چیزیں دی ہوں۔ یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہوتی، گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہوتی۔ سردار کائنات کی بیٹی ہے، جبریل کی دوڑیں اشارے پہ لگتی ہیں، زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ میں پیش کی گئیں، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ چابیاں بھیجی ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اسے قبول فرمائیں۔ حوض کوثر کا مالک ہے، شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک حضور علیہ السلام نہ چلے جائیں، اور بیٹی کا یہ جہیز جا رہا ہے۔ گنی چنی 4-5 چیزیں جو سیرت کی تمام کتابوں میں ملتی، یہ جہیز دیا ہے، اور یہ پیغام دیا کہ سامان اور چیزوں سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ شوہر اور بیوی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ آتا ہو، اس پہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ اب سامان بھر کے دے دیا، ٹرک پورا، اور بیٹی کو پتہ ہی نہیں میں نے آگے گھر میں جا کے رہنا کیسے، اور شوہر کو پتہ ہی نہیں میں کسی کی بیٹی گھر لے کے آیا ہوں، میں نے اس کے ساتھ کیسے نباہ کرنا، میں نے اس کا کیسے خیال کرنا۔ وہ بیوی نہیں لاتا، وہ گھر میں نوکرانی اٹھا کے لے آتا۔ اوپر سے ہمارا سسرالی معاشرہ وہ کتنا سخت ہے، ان کو عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، ان کو کوئی خیر آنے والی بچی میں نظر ہی نہیں آتی۔ کھٹبٹ تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں، میں آگے سناؤں گا آپ کو۔ حضرت علی اور خود حضرت علی حضرت فاطمہ میں کھٹبٹ ہوگی، کھٹبٹ ہونا مسئلہ نہیں، لیکن لڑکے کو شادی سے پہلے یہ پتہ ہو کہ میں کسی کی بیٹی لے کے آ رہی ہوں، اور بیٹی رخصت ہوتے ہوئے یہ جانتی ہو کہ میں اگلے گھر میں جا رہی ہوں، شوہر کے ماں باپ میرے ماں باپ کی طرح ہی ہیں، وہ جاتے ہی لکیریں کھینچ دے، میں الگ رہوں گی، ان کو الگ کرو، میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، سامان بھر کے ٹرک سامان کا ساتھ دے دیا، اس سے گھر آباد تو نہیں ہوتا۔ آپ 50 60 70 سال پیچھے چلے جاؤ، ہماری عورتوں کے پاس گھروں میں اتنا سامان نہیں ہوتا، فریج، فریزر، اے سی، رنگ روغن، ٹائلیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سوئی گیس اب آ گئی، اور کتنی سہولیات آ گئی۔ 50 60 سال پیچھے جاؤ، ہماری خواتین کے پاس کوئی سہولت نہیں، لیکن زندگیاں مزیدار گزر رہی ہیں، ان کو جینے کا، رہنے سہنے کا، شوہر کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ اب سامان کی کثرت ہے، اسباب کی کثرت ہے، گھر چیزوں سے بھرے پڑے، اب جگہ نہیں اور چیزیں ڈالنے کی، لیکن 6 مہینے بعد لڑائی ہے، 5 مہینے شادی کو ہوئی طلاق ہو گئی، 10 مہینے ہوئے طلاق ہو گئی، ابھی ایک بچہ پیدا نہیں ہوا طلاق ہو گئی، یہ ہمارے پاس روز مسئلہ ہے۔ اتنے بڑے آدمی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے اور آپ سامان دیکھو کتنے سے، یہ آپ نے سامان کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی کا بازو پکڑا اور گھر تشریف لے کے گئے، اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، بیٹی تجھے پتا ہے کہ میرے سامنے جوانوں میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی کو فرمایا، علی تیرے ہاتھ میں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہوں جو آخری نبی کی بیٹی ہے۔ اور یوں آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد ایک پیالہ منگوایا پانی کا، اور اس پہ آخری دونوں قل پڑھ کے دم کیا، اور تھوڑا سا تھوک بھی ڈالا، تھوڑا اس میں پھونک ماری، اور اس پانی میں سے ہاتھ گیلے کر کے چھینٹے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بازو پہ اور سینے پہ مارے، اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا، اور جاتے ہوئے حضرت علی سے کہا کہ رات میرا انتظار کرنا، میں عشاء کے بعد عشاء پڑھا کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ حضرت علی کا جو گھر تھا جہاں حضرت فاطمہ رخصت ہو کے جا رہی، تھوڑا فاصلے پہ تھا، تو پھر شام کو رات کو حضرت عشاء پڑھا کے فارغ ہو کے
دوبارہ حضرت علی کے گھر پہ تشریف لے کے گئے اور دوبارہ پانی منگوایا اور پھر اس پہ دم کیا. آخری دونوں کل حفاظت کے لیے پڑے جاتے، ہر طرح کے شر سے حفاظت ہو جائے، شیاطین وغیرہ سے حفاظت ہو جائے. تو آپ نے ان پہ دم کیا اور دم کرنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اللہم اسعد جدہما، یا اللہ ان کو سعادت والا بنا، واجمع شملہما، ان کے آپس میں اتفاق محبت نصیب فرما، وبارک علیہم، اور اپنی برکتیں ان پہ نازل فرما، واخرج منہما ذریۃ صالحۃ طیبہ، اور ان سے نیک اولاد کو پیدا فرما. یہ آپ نے مختصر سی دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے. یہ جو بارات گئی تھی اس میں ایک حضرت علی گئے ہیں خود، ایک ان کے بھائی عقیل تھے، ایک اسما بنت عمیس ہیں اور ایک ام ایمن. یہ چھوٹی 4-5 لوگوں کی بارات تھی جو حضرت فاطمہ کو لے کے آئی اور حضرت علی کے گھر میں اترے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی سے کہا اگر ممکن ہو تو آپ کوئی گھر ایسا تلاش کر لیں جو حضور کے قریب ہو، آنے جانے میں مشکل ہے، ذرا دور ہے، اور آپ کی آخری بیٹی ہیں اور ایک ہی بیٹی رہ گئی، باقی تو دنیا سے جا چکی. تو حضرت فاطمہ نے کہا، لاڈلی بھی تھی، کہ کوئی ایسا گھر تلاش کر لو جو ابا جی کے گھر کے قریب ہو. تو حضرت علی نے، چونکہ پہلے بھی کرائے کے مکان پہ رہ رہے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایسا کوئی گھر ڈھونڈتے ہیں، کوئی نظر آئے گا پھر اس پہ بات کر لیں گے. تو ایک صحابی ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کے کچھ مکانات تھے جو حضور کے حجروں کے ساتھ ملتے تھے. حضور کے حجرے میں نے کچھ عرصہ پہلے جب مسجد نبوی کی تعمیر وغیرہ بتائی تھی اس میں نے بتایا، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت سودا کا حجرہ ہے، اور اس طرف جس طرف ہم کھڑے ہو کے روضے پہ سلام پڑھتے ہیں، یہ جو جگہ ہے ہمارے کھڑے ہونے کی جو مواجہہ شریف ہے، یہ جگہ حضرت حفصہ کا حجرہ تھا. یہ سارے حجرے اللہ کے نبی کی بیویوں کے تھے. ان کے ساتھ کچھ متصل مکانات تھے جو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی. تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا اگر آپ حارثہ سے بات کر لو، وہ اپنا ایک مکان آپ کو دے دیں کرائے پہ، تو ہم وہاں چلے جائیں گے تاکہ حضور کے گھر کے قریب ہم ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حارثہ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی. یہ بات کہیں چلتے چلتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی کی بیٹی یہاں قریب آنا چاہتی ہیں اور حضرت علی نے میرے سے بات نہیں کی. تو آپ حضرت حارثہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، جو مال میرا آپ پہ لگ جائے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو میرا اپنی ذات پہ لگے گا. آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر کے قریب ایک گھر کی ضرورت ہے، آپ میری طرف سے یہ ایک گھر قبول فرمائیں اور اپنی بیٹی کو یہاں اپنے پاس بلا لیں. تو پھر حارثہ بن نعمان کا یہ گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملا اور حضرت علی وہ دور سے قریب آ گئے. اب اگر آپ تھوڑا سا جو وہاں لوگ گئے ہیں ان کو انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، یہاں روضہ ہے جس میں حضور کا مدفن ہے، حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا، اور ساتھ حضرت سودا کا حجرہ ہے. اس حضرت سودا کے حجرے کی بیک حضرت فاطمہ کے حجرے کی بیک آپس میں ملتی ہیں. جس طرف سے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بائیں طرف آؤ تو ایک گیلری سی بنی ہوئی. عموماً یہ جو صدر وزیر وغیرہ جاتے ہیں، جو ڈیلیگیشنز وغیرہ جاتے ہیں، ان کو وہاں اس گیلری میں لے کے جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کے سلام وغیرہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور یہ حضور علیہ السلام کی قدموں والی طرف یہ وہ گیلری سی بنی ہوئی. اس طرف میں اگر آپ کھڑے ہو تو سامنے حضرت فاطمہ کے حجرے کا وہ دروازہ سا بھی نظر بھی آتا ہے. تو حضرت فاطمہ کے حجرے کی جو بیک سائیڈ تھی وہ حضرت سودا کے حجرے کو لگتی تھی، حضرت سودا کے حجرے کے ساتھ روضہ عائشہ ہے جو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھا. یوں حضرت فاطمہ کا گھر حضور کے گھر کے پاس آ گیا. یہ میں نے آپ کو نقشہ تھوڑا سا اس لیے بتایا ہے کہ حدیث میں جب آپ پڑھو گے، کہیں حدیث آپ کو پڑھنے کا اللہ موقع دے، تو اس میں بہت آتا ہے کہ آپ سفر پہ جاتے ہوئے حضرت فاطمہ سے مل کے گئے، پھر آپ سفر سے واپس آتے ہوئے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آتے تھے، حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لے کے جاتے تھے. حضرت فاطمہ کے گھر پہ آپ فلاں وقت میں آئے، فلاں وقت میں آئے. تو یہ وہ گھر ہے جو حارثہ بن نعمان نے
آپ کو دیا تھا اور آپ کے ذریعے حضرت فاطمہ کو ملا تھا۔ یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر حضور کے گھر کے قریب آ کے رہیں اور یہاں رہنا آپ کو پھر ساری زندگی نصیب ہوا جتنا عرصہ باقی گزرا ہے۔ میرے عزیزو، یہ معاشرت ہے جو اللہ کا نبی ہمیں سکھا کے گیا، سمجھا کے گیا، بتا کے گیا۔ کھٹپٹ سارے خامندوں بیویوں میں ہو جاتی ہے، حضرت فاطمہ حضرت علی میں کھٹپٹ ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے دیکھا حضرت فاطمہ پریشان اور مصلی پہ بیٹھی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میری حضرت علی سے لڑائی ہو گئی۔ تو آپ باہر تشریف لائے، حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مسجد بھی کوئی زیادہ دور نہیں تھی، مسجد میں حضرت علی لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے یوں حضرت علی کو پاؤں سے ہلکا سا ٹھوکر لگائی، قم یا ابا تراب۔ یہاں یہ خطاب ملا ابو تراب والا۔ حضرت علی فرماتے تھے مجھے ساری کائنات مل جاتی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس لقب ملنے پہ خوشی ہوئی کہ مجھے آپ نے ابو تراب کہا۔ اٹھو مٹی والے، مٹی لگی ہوئی تھی جسم پہ، اٹھو۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کے گئے۔ صلح کروانے والے نا جب سننے بیٹھتے ہیں تو وہ مزید لڑائی کرا دیتے ہیں۔ آپ نے نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا، نہ حضرت علی سے پوچھا کیا ہوا۔ صلح کرواتے ہوئے کبھی پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کا کیا ہوا، آپ کا جھگڑا کیا تھا، آپ کی لڑائی کیا تھی۔ جو ہوا سو ہوا، پچھلی پہ مٹی ڈالو، اب صلح کرو، یہ صلح کروائی جاتی۔ تو آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ خود لیٹ گئے اور ان کو اپنے ساتھ لیٹایا، ایک طرف حضرت علی کو، ایک طرف حضرت فاطمہ کو، اور حضرت علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، پھر حضرت فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر پھر حضرت علی کا ہاتھ رکھا اور کہا کہو ہم نے صلح کر لی۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں نے کہا ہم نے صلح کر لی۔ تو پھر آپ بڑی خوشی خوشی اٹھے، آپ کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا اور آپ باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا علی اور فاطمہ کی صلح کروا کے آ رہا ہوں، صلح کروا کے آ رہا ہوں۔ یہ تو حضرت علی حضرت فاطمہ کی بات ہے، خود حضور اور حضرت عائشہ میں کئی دفعہ ہو گئی۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جانا قدرتی امر ہے۔ ایسی بیوی جو بالکل اس سے کوئی کبھی نوک جھونک نہ ہو، وہ صرف جنت میں ملے گی، اور ایسا شوہر جس سے کبھی کوئی اونچ نیچ نہ سننی پڑے، وہ صرف جنت میں ملے گا۔ دنیا میں اونچ نیچ تو چلتی رہتی۔ حدیث میں آپ نے خود فرمایا حضرت عائشہ سے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے سے ناراض ہوتی۔ اور کہا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو میرے سے ناراض ہوتی ہے تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو میرے سے راضی اور خوش ہوتی ہے تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ تو کھٹپٹ ہو جانا کوئی خلاف توقع یا خلاف طبیعت بات نہیں ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ جہاں برتن اکٹھے ہوں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے جہاں برتن اکٹھے ہوں وہ بجا کرتے ہیں۔ جہاں باغ اگیں گے، پھول اگیں گے، اس میں بوٹیاں اگ جاتی ہیں، اس کی گوڈی کر دو، اس کی صفائی کر دو، یہ نارمل چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کو کم سے کم کریں اور ہم معاشرت سیکھیں۔ اللہ کا نبی ہمیں گھر چلانے کیسے سکھا کے گیا ہے، یہ ہم سیکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں دلوا رہے ہیں، ایم اے ہو گیا، پی ایچ ڈی ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، بیٹی ہے اس نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا، لیکن اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں آتا اور شوہر کو اپنی بیگم کے ساتھ رہنا نہیں آتا۔ سامان کا ٹرک بھر کے بھیج دیا لیکن بیٹی کو بتایا ہی نہیں ساری زندگی کہ تو نے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کیسے نباہ کرنا ہے۔ بیٹے کو نہیں بتایا تو بیٹی کو لے کے آ رہا ہے کسی کو، اس کا تو نے کیسے خیال کرنا ہے، کسی کی بیٹی ہے اس کا کیسے، اس کا تو نے گھر چلانا ہے، اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا کیسے خیال رکھنا۔ بات اوپر جا رہی ہے لیکن یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیگموں کا کتنا احساس فرماتے ہیں، اس پہ پورے بیان ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ عمر کی بہت چھوٹی تھی اور بچوں کا کھیل حضرت عائشہ کو پسند تھا، اور آپ حضور کی خود ذات امام الانبیاء ہیں، سردار کائنات ہے، تو آپ اب یہ نہیں کرتے تھے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں بچوں کے ساتھ کیا کھیلوں، کیا کھیلتا رہوں اور میں اس کا کیا خیال کروں، یہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں نا، مسجد نبوی میں کچھ حبشی بچے جمع ہو گئے، وہ کھیل رہے، کوئی بنٹے کھیل رہے ہوں گے، کوئی اخروٹ، جو اس موقع کی کوئی کھیل ہوگی وہ کھیل رہے تھے۔
تو آپ نے حضرت عائشہ کو بلایا، کہا عائشہ ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں، کیونکہ حضرت عائشہ عمر کی بہت چھوٹی تھی اور اس طرح کے کھیل پسند کرتی. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی بیگموں کا کتنا خیال فرماتے تھے. آپ نے کہا عائشہ ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں، یہاں میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. آپ خود آگے کھڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ کو پیچھے، حضرت عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا اور کہا میرے کندھے سے دیکھو وہ سامنے بچے کھیل رہے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں کندھے سے دیکھنے لگ گئی بچے کھیل رہے ہیں. کافی دیر آپ کھڑے رہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے خیال آیا میں دیکھوں کتنی دیر میرا انتظار کرتے ہیں، کتنی دیر میرے لیے کھڑے رہتے ہیں. تو کہا میں نے دیکھا کہ آپ تھکنے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں اٹھاتے تھے کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کو منع نہیں کیا کہ بس کرو ابھی تم تھکی نہیں ہو، بہت دیکھ لیا ہے، چلو ہٹو مجھے جانے دو. نہیں، پاؤں بدلتے رہے اور حضرت عائشہ کو وہ کھیل دکھاتے رہے جب تک کہ حضرت عائشہ خود واپس نہیں ہٹی، حضور واپس نہیں. کسی کی بیٹی لے کے آئے ہو تو نوکرانی گھر میں نہیں لائے ہو، اس کا خیال کرو، وہ اپنے باپ کی شہزادی ہے. کل تمہاری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی جو تمہاری شہزادی ہے. یہ معاشرت اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں سکھائی ہے، سمجھائی ہے. ہمارے پاس اب موقع فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی شریعت کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت اللہ.